اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد عن الرضع عن آبائه عن علی علیہ السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا ذات يوم فقال أيها الناس فاسألوا الله ربكم بالنيات صادقة وقلوب طاهرة. سلسلے گفتگو جو ہے خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے ہیں. یقیناً یہ عظیم خطبہ جس کو امام رضا علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد سے اور مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے رسول مکرم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہیں. ماہ شعبان کے جسے شہر رسول اللہ کہا جاتا ہے، الشعبان شہری، نبی مکرم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ میرا مہینہ ہے. یقیناً رجب اور شعبان کا جو مہینہ ہے اس کے بہت سارے فضیلتیں بیان ہو گئی ہیں تاکہ اس مہینے میں انسان جو ہے مکمل تیاری کے ساتھ اس مہینے کے اندر حاضر ہو جائے جسے شہر اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے. اس مہینے کی فضیلت میں جو ہے گزشتہ ہم نے گفتگو کی کہ اس مہینے میں پروردگار عالم نے انسان کے سانسن کے لیے جو توقیر اور قیمت بیان کی وہ تسبیح کا جو ہے رتبہ عنایت ہوا ہے. اس مہینے میں سونے والوں کی جو سونا ہے اسے عبادت قرار دیا گیا ہے. اس مہینے میں جو لوگ عمل انجام دیں گے پروردگار عالم اس کو شرف قبولیت عنایت کریں گے. اس مہینے میں جو لوگ دعا انجام دیں گے، دعا کریں گے، پروردگار عالم اسے شرف استجابت عنایت کریں گے. یہ وہ عظیم خطبہ ہیں جس کو شیخ صدوق نے امالی میں اور عیون اخبار الرضا میں بھی بیان کیا گیا ہے. اسی طرح بحار الانوار میں علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے. اسی طرح وسائل الشیعہ میں حر العاملی نے بھی بیان کیا گیا ہے. اور ہر گھر میں جو کتاب ہوتی ہیں مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ کے، انہوں نے بھی جو ہے مفاتیح الجنان میں بھی شیخ توسی کے امالی سے جو شیخ صدوق کے جو امالی میں جو ہے روایت ہے اس کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ یہ مسند ترین اتھینٹک ترین جو ہے خطبوں میں سے ہیں جس کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر اللہ المعظم کے فضیلت اور ان کے رتبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے فاسألوا اللہ ربکم بالنیات الصادقہ. جب ارشاد فرمایا عملکم فیہ مقبولا ودعاؤکم فیہ مستجابہ فاسألوا اللہ، پس تم لوگ اللہ کے بارگاہ سے طلب کریں. جب آپ کی جو ہے تمام اعضاء و جوارح اللہ کے اطاعت میں ہوں گے، آپ کے آنکھیں بھی اللہ کے اطاعت میں، کان بھی اللہ کے اطاعت میں، زبان بھی اللہ کے اطاعت میں، تمام اعضاء و جوارح جو ہے اللہ کی اطاعت میں ہوں گے. بالنیات الصادقہ وقلوب مطہرہ. جب بھی اللہ کے بارگاہ میں آپ طلب کریں، جب کہ آپ اللہ کے بارگاہ میں کچھ مانگیں تو شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت صادق ہو، سچی نیت ان کے ساتھ. وقلوب طاہرہ، اور پاکیزہ دل ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں چلے جائیں. پروردگار عالم آپ کو جو ہے کسی بھی چیز میں اگر اس طرح آپ مانگیں گے قلوب طاہرہ کے ساتھ، نیات صادقہ کے ساتھ اللہ سے سوال کرنا چاہیں تو آپ کو جو ہے نیک اور سچی اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ پروردگار عالم کے بارگاہ سے جو ہے طلب کرنا چاہے. ان یوفقکم لصیامہ، یہ دعا کرے پروردگار عالم کے بارگاہ میں آپ جو ہے
کہ پروردگارا میرے لیے اس بابرکت مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ بہت بڑی توفیق کی بات ہے کہ پروردگار عالم اس بابرکت مہینے میں ہمیں اپنے ضیافت میں، اپنے مہمانی میں قبول کریں اور ہمیں صائمین میں سے قرار دیں، حقیقی صائمین میں سے، حقیقی روزہ داروں میں سے۔ وہ روزہ دار نہ ہو جو فقط بھوک اور پیاس کی حالت میں ہو۔ بعض روایات میں ملتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے جو فقط بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوں گے۔ دعا کریں کہ پروردگارا ہمیں ایسے صائمین میں سے قرار نہ دیں، بلکہ ہمیں حقیقی صائمین میں سے قرار دیں۔ ان یوافقکم لصیامہ و تلاوت کتاب، پروردگارا ایک تو آپ ہمیں حقیقی صائمین میں سے قرار دیں، دوسری بات جو ہے ہمیں تلاوت قرآن، تلاوت کتاب انجام دینے کی توفیق عنایت کریں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ۔ یقیناً خطبہ شعبانیہ کے سخت ترین جملات میں سے یہ ہے کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ، یقیناً اس بابرکت مہینے میں جس میں سانس لینا بھی عبادت اور تسبیح شمار ہو رہا ہے، سونا بھی جو ہے عبادت ہے، اگر اس بابرکت مہینے میں بھی ہم لوگ اپنے گناہوں کو جو ہے نہیں بخشوا سکے، اپنے گناہوں کی جو ہے بخشش طلب نہ کر سکے، تو فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّقِيَّ، بے شک وہ شقی ہیں، وہ بدبخت ہیں، من حرم غفران اللہ، جو اس اللہ کے اس عظیم مہینے میں بھی اپنے گناہوں کی جو ہے مغفرت نہ کر سکے۔ یہ وہ بابرکت عظیم مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم انسان کے لیے جو ہے بخشش کا سامان فراہم کر رہے ہیں، جس میں انسان کے سانسوں کے لیے بھی پروردگار ہم تسبیح کا درجہ دے رہے ہیں، سونے کو بھی عبادت کا درجہ دے رہے ہیں۔ اگر اس مہینے میں بھی کوئی اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکے تو فرماتے ہیں کہ یہ شخص شقی ہیں، بدبخت ہیں۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرماتے ہیں کہ تم اس مہینے میں جب تمہیں پیاس لگتی ہے، جب تم بھوک محسوس کرتے ہیں، تو اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے قیامت کے اس پیاس کو تم یاد کریں، قیامت کی اس بھوک کو یاد کریں۔ یہ روزے جو ہے ہمیں قیامت کے یاد دلائیں، ہم تاکہ زیادہ سے زیادہ اس دن کی تیاری کریں۔ اس دن جو ہے ہمارے پاس قلب سلیم کے علاوہ کچھ نہیں ہوں گے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ، یہ بابرکت مہینہ ہے جس میں آپ کے ہر فعل کے لیے جو ہے بے تحاشا جو ہے ثواب کا جو ہے پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ فقراء اور مساکین کے جو ہے لحاظ رکھا جائے، ان کے لیے صدقات و خیرات کا اہتمام کیا جائے، اور اپنے سے عمر میں جو بڑے ہیں ان کی جو ہے عزت و احترام کا لحاظ رکھا جائے۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور اپنے سے چھوٹوں پر جو ہے رحم کیا جائے۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اس بابرکت مہینے میں اپنے جو رشتہ دار ہیں ان سے کٹے ہوئے ہیں، ان سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں، ان سے ملیں، صلہ ارحام انجام دے دیں ان کے لیے۔ وَلَوْ بِالسَّلَامِ، اگرچہ آپ کچھ نہیں دے سکتے ہیں تو سلام کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے تواصل رکھے، ان کے ساتھ مل کے بیٹھے۔ اگر آپ ان کے لیے کچھ مال و دولت عطا نہیں کر سکتے ہیں تو سلام کے ذریعے سے وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور اپنے زبانوں کو جو ہے محفوظ رکھیں۔ کم سے کم اس مہینے میں اپنے اعضاء و جوارح کو جو ہے کنٹرول میں رکھیں، اپنے زبان کے ذریعے سے جو اطاعت اللہ میں آپ گزاریں، اللہ کے ذکر میں اپنے زبان کو رکھیں۔ اس مہینے میں اپنے زبان کو جھوٹ جیسے گناہ ہیں، غیبت جیسے جو گناہ ہیں، اس سے اپنے زبان کو جو ہے
محفوظ رکھیں، اور باقی تمام اعضاء و جوارح کو لا یحل النظر الیہ، اپنے آنکھوں کو بچا کے رکھیں ان چیزوں سے جن کی طرف دیکھنا پروردگار عالم نے حلال قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اسی طرح اپنے کانوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے جن چیزوں کو سننے سے پروردگار عالم نے منع کیا ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں ایتام کے اوپر جو ہے رحم کریں، جس طرح تم چاہتے ہیں اپنے یتیموں کے اوپر رحم اور مہربانی ہو جائے، اسی طرح باقی ایتام کے اوپر جو ہے رحم کرے، ان کے وہ مہربانی کریں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم کے اس عظیم رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں پر جہاں پر آپ کے انفرادی وظائف ہیں، اسی طرح آپ کے اجتماعی وظائف ہیں۔ آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں تو معاشرے میں ضروری ہے کہ آپ فقراء و مساکین کی طرف اپنے نظر کو دوڑائیں۔ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں ان میں ایتام بھی ہے، اس میں جو یتیم ہیں، بے سہارا لوگ ہیں، ان کی طرف اپنے نظر دوڑائیں، ان کے اوپر جو ہے آپ مہربانی کریں، تاکہ فرما رہے ہیں تاکہ جس طرح تم چاہتے ہو اپنے یتیموں کے اوپر پروردگار عالم کی طرف سے مہربانی ہو جائے، اسی طرح تم بھی دوسروں کے ایتام و مساکین کے اوپر مہربانی کریں۔ دعا کرتا ہوں پروردگارہ ہم سب کو اپنے وظائف پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ